السلام علیکم شاہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، یہ وحدت الوجود ہے کیا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وحدت الوجود سے مراد ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے اور کچھ نہیں، باقی سب اس کا پرتو ہے۔ اور وہ حافظ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ گفتند ایجام جہاں بھی بتقیداد حکیم، گفتم آروز یہ گنبد مینا میں کر۔ آدم سے لوگوں نے پوچھا، آدم سے فرشتوں نے پوچھا کہ تجھے یہ زمین و آسمان کے راز کب معلوم ہوئے، کیسے معلوم ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس دن مجھے بتائے گئے تھے جس دن روحوں کو تشکیل دیا گیا تھا۔ گنبد مینا میں کر، جس زمین و آسمان بنائے گئے تھے اور روحوں کو تشکیل دیا گیا تھا، اس دن یہ سارے راز مجھے بتائے گئے۔ تو یہ ایک ہی ذات ہے کائنات میں۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ بس وہی سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے سب سے پہلے جو بیان کیا وہ علامہ ابن عربی، محی الدین اکبر، محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ۔ اچھا، کسی عام انسان کو آسان الفاظ میں آپ کیسے مقابلے میں مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کا فلسفہ بیان کیا، لیکن وہ بھی بات وہی ہے، وہ صرف گھما پھرا کے ناک کو ایسے پکڑ لی انہوں نے، سیدھی ناک پکڑی ہے، انہوں نے سر کے پیچھے سے گھما کے ناک پکڑی ہے، بات وہی ہے۔ وحدت الشہود اور وحدت الوجود ایک عام انسان کیسے سمجھ سکتا ہے ان دونوں فلسفوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا روح کیا چیز ہے، تو پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے تو امر ربی ہے، حکم ربی ہے، اور وہ قرآن کا حکم ہے کہ فنفخت فیہ من روحی، پھر ہم نے اپنی ذات سے اس میں روح پھونکی، تو ہر ذات میں موجود ہے۔ اور جو مولانا روم اور حضرت شمس تبریز کے جو مکالمے ہیں وہ یہی ہیں سارے، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، وحدت الشہود کیا کہتا ہے؟ وحدت الشہود میں یہی، اسے ناک میں دوسری طرف سے پکڑ لی ہے، بات وہی ہے خود، اس کے مقابلے میں کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، بس سب کچھ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ بات جو ہے علامہ نے جو بات کہہ دی ہے، یہ عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے، عام لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس پر تلخیص کرتے ہیں وہ اصل میں شیخ کو پورا پڑھ نہیں سکے ہیں۔ شیخ 380 کتابوں کا مصنف تھا، وہ 80 جلدوں میں تو اس کی تفسیر ہے، اور اس میں سے ایک جلد جو ہے حروف و خطاط پر ہے، اس کی کتاب فتوحات مکیہ وہ مارکۃ الاعلیٰ کتاب ہے، خصوص الحکم جو ہے وہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حکمت کے موتی ہے، تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اس پر تلخیص کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ حروف مقطعات پہ ان کی 10 جلدیں ہیں۔ نہ ایک جلد، وہ 80 جلدوں میں اس کی تفسیر ہے، اور ایک جلد حروف مقطعات پر ہے۔ اچھا، ایک جلد ہے، 10 ایک جلد ہے، وہ آپ نے صفر اپنی طرف سے لگا لی تھی نا۔ اچھا، میں نے تو ایک ہی کہی تھی، آپ نے 1 سے 10 بنا لی۔ میں معذرت خواہ ہوں، نہیں۔ اچھا، تو وحدت الشہود کو تھوڑا سا آسان کر کے اگر آپ ایکسپلین کر دیں۔ وہ وہی ہے، کائنات میں صرف ایک ذات ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ہر چیز، ہر ذات، ہر اس میں جس میں روح ہے وہ اس میں وہ موجود ہے۔ اور اس نے کہا کہ پہلے فنفخت فیہ من روحی، پھر ہم نے اپنی ذات سے اس میں روح پھونکی، اور دیکھیے یہ اس میں حکم ربی جو ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے وہ چیز ختم ہو جائے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا فتوحات مکیہ میں اس نے کہا، لکھا ہے پریمبل میں، اس نے لکھا ہے کہ میں ایک رات خانہ کعبہ میں مراقب تھا تو مجھے ایک عجیب و غریب شکل نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں آدم کی اولاد ہوں۔ اس نے کہا کون سے آدم کی اولاد ہو؟ میں نے کہا، پھر اس نے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدم سے پہلے کیا تھا؟
آپ نے کہا آدم، کہا اس سے پہلے، کہا آدم، کہا اس سے پہلے آدم، کہا کتنی دفعہ پوچھے تو آپ یہی کہیں گے. تو آپ نے ایک جگہ 30 ہے اور ایک جگہ 80 ہے حدیث میں. چنانچہ اس نے کہا کہ پھر وہ اپنے ساتھ مجھے لے گئے عالم ارواح میں، اور انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں تم اس آدم کی اولاد ہوتے جس کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آپ اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے عالم ارواح میں. میں نے یہ دیکھا کہ تم جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، ہوا میں نقش ہو جاتا ہے. تم اسے چاہو تو سن سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو. اوپر لے جا کے جو مجھے چیز مشاہدہ کرائی گئی وہ یہ کہ انسان صرف خواہش پر قادر ہے، عمل پر قادر نہیں ہے. جب وہ خواہش کرتا ہے تو اس کی گریجر اسٹریٹجی اگر فٹ بیٹھتی ہے تو اسے توفیق عطا کر دی جاتی ہے، اس کو بھٹکا دیا جاتا ہے. جس کو غالب نے کہا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ توبک ہے مختاری پہ، جو چاہیں ہیں سو آپ کریں، ہم کو ہے بس بدنام کیا. کائنات میں سب بس وہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہی وحدت الوجود ہے، یہی وحدت الشہود ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہی تو سنتے ہیں اپنے دیوانے کی بات، بندہ پرور ہے یہ اور کس کے پاس لے جانے کی بات. بس انہیں سے سارے معاملے ہیں، انہیں سے ساری دعائیں ہیں، انہیں سے ساری التجائیں ہیں. وہی انسان کے اندر ہے بات. اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں. شہرت سے قریب کیا چیز ہوتی ہے؟ روح ہے نا. وہ ہر روح، ہر جہاں جہاں سیل ہے وہاں روح موجود ہے. اور جب وہ روح ختم ہو جاتی ہے، وہ امر نبی ختم ہو جاتا ہے تو وہ انسان مردہ کہلاتا ہے، بے جان کہلاتا ہے. جی اچھا، جانور میں بھی روح ہوتی ہے؟ ارے جانوروں میں، یہ نباتات میں، ان میں، یہ پودوں میں، ان میں روح ہے. اچھا، لیکن فرشتہ تو روح نہیں ہے نا. جس میں سیل ہے، یہ سمجھیے کہ جس میں سیل ہے اس میں روح ہے. فرشتہ تو روح نہیں ہے نا. جی، فرشتہ تو روح نہیں ہے. میں نے کہا کہ خالق کی بنائی ہوئی ہر چیز میں روح ہے. فرشتے میں ہے اور باقی اس کی بنائی ہوئی ہر چیز مخلوق ہے. فرشتے کے بارے میں تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فرشتہ روح نہیں ہے. جی، فرشتے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہ فرشتہ روح نہیں ہے. فرشتے میں روح نہیں ہے؟ نہ، فرشتہ روح نہیں ہے. اب یہ اگر مولا علی نے کہا ہے تو ظاہر ہے ان کی بات تو پھر سب سے بڑی بات ہے. اس کے بعد تو نبی کے بعد نبی بزرگ تو ہی قسم ہوتا ہے، اس کے بعد تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی. یہ میں نے خود لیکن سوال یہ کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ یہ تحقیق ہونی چاہیے، یہ تحقیق ہونی چاہیے. نہیں، میں نے خود پڑھی ہے. وہ آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن جس نے نقل کی ہے اس نے کہاں سے نقل کی ہے، یہ سوال ہے. جیسے حدیث کے بارے میں کہ وہ بات جو حضور سے منسوب ہو اور مستند ہو اسے رد نہیں کیا جا سکتا. یہ تحقیق ہو سکتی ہے کہ حضور نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن اگر جو مستند حدیث ہے اسے رد نہیں کیا جا سکتا، تو نہ رد کرنا چاہیے. یہی بات تو ہماری غلام احمد پرویز صاحب سے بات ہوئی تھی کہ صاحب انہوں نے کہا کہ صاحب ضعیف حدیث میں نے کہی ضعیف، اور وہ اس کے متعلق جس کے ہاتھ میں تلوار لے گی وہ ساری ذخیرہ حدیث کو نکال دے گا بات. اور ہماری تو ساری بنیادی حدیث پر ہے. اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی حدیث ہے کہ یہ قرآن ہے. اللہ کے نبی نے کہا نا، یہ جو اللہ کے نبی کے قول. جی اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا. ریکارڈنگ میں یہاں پہ روک رہا ہوں.